السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم نے الحمدللہ تختی نمبر 15 ہم پڑھ رہے تھے، تختی نمبر 15 ہم پہنچے تھے، اور تختی نمبر 15 میں ہم نے الف لام تعریف کے قاعدے شروع کیے تھے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام تعریف کے دو قاعدے ہیں، ایک ہے اظہار قمری، ایک ہے ادغام شمسی۔ تو اظہار قمری ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، تو اس ویڈیو ہم پڑھیں گے ادغام شمسی۔ دیکھیں ادغام کے معنی آتے ہیں ملانا، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے ادغام۔ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ تو ادغام جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں ہم اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ادغام شمسی، ادغام کے معنی ملانا۔ تو الف یعنی کہ جو اظہار قمری میں تھا نا حروف قمری، تو ادغام شمسی میں آئے گا حروف شمسی۔ دیکھیں حروف قمری تھے نا 14، تو حروف شمسی بھی 14 ہیں، حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ یا آپ یوں میں رکھ سکتے ہو یاد کہ جو حروف قمری کے علاوہ یعنی حروف قمری کے بغیر پھر باقی جتنے بھی حروف آتے ہیں وہ سارے کے سارے حروف شمسی میں آتے ہیں۔ جو اظہار قمری ہے نا 14 حروف، با، جیم، ہا، خا، وہ جو اظہار قمری ہیں جن کو جو حروف قمری ہے جن میں اظہار قمری ہوتا ہے، ان ساری مجھے ذرا مسٹیک ہوئے بتانے میں، یعنی جو حروف قمری ہے جن حروف میں اظہار قمری ہوتا ہے، جو 14 حروف قمری ہے، با، جیم، ہا، خا، وہ جو حروف عین، غین، وہ جو حروف ہیں جو ہم نے 14 پڑھ چکے ہیں وہ 14 ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف آئیں گے وہ سارے کے سارے حروف شمسی میں آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف شمسی 14 ہیں، حروف شمسی 14 ہیں۔ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون وغیرہ، یہ آتے ہیں حروف شمسی۔ ٹھیک، یہ حروف شمسی ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ سارے کے سارے حروف شمسی ہیں اور یہ 14 ہیں۔ اب ہم ان کا قاعدہ پڑھیں گے۔ الف لام تعریف کے بعد، جیسے اظہار قمری میں تھا نا الف لام تعریف کے بعد، اسی طرح یہاں پر بھی ہے الف لام تعریف کے بعد حروف، وہاں تھا نا پیچھے حروف قمری کے، چونکہ حروف قمری پڑھ رہے تھے، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں نا حروف شمسی، تو یہاں آئے گا الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام شمسی ہوگا۔ وہاں تھا نا اظہار قمری، یہاں آئے گا ادغام شمسی ہوگا۔ یعنی الف اور لام کو نہ پڑھیے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے، چونکہ ادغام کے معنی ملانا، تو اس لیے وہاں الف اور لام دونوں پڑھے نہیں جائیں گے بلکہ بعد والا حرف پڑھا جائے گا۔ اور اظہار قمری جہاں ہوتا ہے نا وہاں لام پڑھا جاتا ہے، الف کو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ادغام شمسی میں دونوں پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ ایک فرق یہ۔ دوسرا ڈفرنس یہ، جہاں اظہار قمری ہوتا ہے وہاں الف لام کا جو لام ہوتا ہے، الف لام تعریف کا جو لام ہوتا ہے، اس لام پہ ہمیشہ جزم ہوتی ہے، اس لام پہ ہمیشہ جزم ہوتی ہے جہاں اظہار قمری ہوتا ہے۔ اور جہاں ادغام شمسی ہوتا ہے وہاں جو الف لام ہوتا ہے، الف لام تعریف ہوتا ہے، وہ لام ہمیشہ خالی ہوتا ہے، بلکہ اس کے بعد والے حرف میں تشدید ہوتا ہے۔ کیا؟ جہاں ادغام شمسی ہوتا ہے وہاں لام کیا ہوتا ہے؟ لام خالی ہوتا ہے، الف لام جو تعریف ہوتا ہے لام خالی ہوتا ہے، اور بعد والے حرف پہ ہمیشہ تشدید ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو قاعدہ پڑھیے، ایک بار پھر رپیٹ کرتے ہیں۔ حروف شمسی 14 ہیں، حروف شمسی 14 ہیں۔ تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، یہ آتے ہیں، یہ سارے حروف
شمسی ہیں۔ اب قاعدہ کریے اس کا قاعدہ کیا ہے؟ الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے، یعنی یہ جو ابھی ہم نے حروف شمسی رپیٹ کیے، ان حروف میں سے، یہ جو ابھی ہم نے رپیٹ کیا تا ثا، یہ جو 14 حروف ہے، ان حروف میں سے، حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام شمسی ہوگا، یعنی الف اور لام کو نہ پڑھیے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیے، جیسے اذا الشمس کان الناس۔ جی تو میرے حساب سے یہ، تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، آج ہم یہاں تک اس کو رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا اجرا کرتے ہیں۔ ابھی اس ویڈیو میں اجرا کراتا لیکن ذرا ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، تو اس لیے یہیں تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم اجرا کریں گے۔ السلام علیکم۔